اللہ تعالیٰ کا دین چونکہ کامل و اکمل ہے، اس میں پورا نظام موجود ہے. ایک نظام حساب کتاب کا بھی ہے کہ آدمی کو تاریخوں کا پتہ ہو، مہینوں کی معلومات ہو. اس نظام کا تعلق اسلام میں چاند کے ساتھ ہے. قمری نظام کو پسند کیا گیا ہے، اس لیے چاند دیکھا جاتا ہے تو روزہ رکھا جاتا ہے، اور چاند دیکھا جاتا ہے تو روزے مکمل ہو جاتے ہیں، اور نیا مہینہ اور عید منائی جاتی ہے. ذی الحج کا مہینہ حج کا مہینہ تو ہے ہی، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، لیکن اس میں تمام تر تعلق مناسک کا ہے. مناسک احکام حج کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ یہاں کے احکام و آداب بھی سمجھا دے. جب ذی الحج کی 9 تاریخ ہو جاتی ہے تو یوم عرفہ کہلاتا ہے، الحج عرفہ. اور جب عرفہ گزر جاتا ہے اگلے دن 10 تاریخ کو رمی کے بعد متمتعین اور قارنین قربانی کرتے ہیں. قربانی ان کے حج کا حصہ ہے. الغرض اسلامی تاریخ محرم سے سال شروع ہوتا ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے. میں نے محرم کے مہینے میں اس کی تفصیل بیان کی کہ صحابہ کے سامنے بڑے اوقات تھے محترم اور مبارک. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ بھی ایک باسعادت دن تو ہے. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی، جو دیوبندیوں کے اصل الاصل ہے، وہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں ولادت باسعادت کا ذکر یقیناً کار خیر ہے اور جامع عبادات ہے. الحمدللہ. فرق صرف اتنا ہوا کہ ولادت کا دن تقریباً 9 ربیع الاول کو ہے، اور 12 تاریخ سلف کے اندر ولادت کی نہیں تھی. مولوی احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ یہ تاریخ نہیں ہے ولادت کی، یہ وفات کی ہے. اور 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک سفر آخرت کا دن ہونا یقینی ہے، اس میں دوسرا قول نہیں. تو چونکہ بدعات کی وجہ سے سنت کا چہرہ محفوظ نہیں رہتا، بدعت کی نحوست اور غلاظت اس لیے شریعت میں زیادہ ہے. اور ایک مقام پر مجدد صاحب علیہ الرحمت کہتے کہ شر بدعات قبیح تر از شر کفر و شرک. بدعات کا شر کفر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر سے مومن بچ سکتا ہے، بدعت سے نہیں بچتا ہے. اس کو بھی چراغاں میں شریک ہونا ہے اور جھنڈے لہرانا ہے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے گلیاں سجانی ہے. نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ 12 وفات ہے. وفات کے دن امت خوشیاں منائے اور وہ امت پھر کامیاب ہو جائے. تو تواریخ اسلام کا اپنا نظام ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اس پر صحابہ کا اجلاس ہوا تھا، حضرت عمر کی صدارت میں، اور بہت سارے تاریخ پیش کیے گئے تھے. معراج کی تاریخ جو ہجرت سے 2 سال پہلے ہے، اور لیکن حضرت عمر نے ان سب سے پوچھا کہ تمہیں زیادہ آرام کب سے ملا ہے؟
اور اسلام کو عزت اور عظمت کب سے ملی؟ تو سب نے کہا کہ ہجرت سے. تو انہوں نے کہا پھر ہجرت ہمارا سال ہے. اور مہینے تو پہلا مہینہ وہ محرم الحرام ہے، اور ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا. اس لیے آخری رکن حج، اس کی ادائیگی آخری مہینے میں رکھی گئی ہے.